یہ آج سے 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں خالد اور سیف میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے جو 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، اسلامی تہوار کے سلسلے میں ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر خالد اور سیف کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتابیں کھولے انسانی ڈھانچے پہ لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک خالد بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ سیف نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس سے بات نہیں بن سکتی؟ خالد نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر سیف صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پہ سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین تک محدود ہے۔ تم میری بات پہ غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پہ غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ سے ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر اعجاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ خالد کی تقریر سننے کے بعد سیف بھی اس بات پہ مان گیا، اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں چند منٹ بعد سیف نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر خالد صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست، یہ آئی کی کہاں سے؟ خالد بولا، بھائی اس بات کا تو ہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کی گورکن سے رابطہ کیا جائے، وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے۔ یہ میں کل چھٹی کے دن کر لوں گا، کل شام کو ملوں گا، بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم ایک کٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو سیف اور خالد بائک پر شہر سے باہر جانے والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن خالد کا واقف تھا۔ تھوڑا بہت گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب خالد کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو خالد کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا خالد بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ خالد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں صلاح الدین صاحب، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا ہے، کیا ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میرے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن کی یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چرپائی پہ بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نیمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نیمکو کھانے سے فارغ ہو کر خالد اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے سیف کا تعارف کرایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے ہے، تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت خالد نے 500 روپے کا نوٹ نکالا اور زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب خالد نے اس کو یقین دلایا وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی ہی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پہ رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔
خالد نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے ان کو رات 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے آئے۔ گھر آ کے سیف نے خالد کو کہا، خالد میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو خالد ہنستا ہوا بولا، ابے ڈرپوک، تو میں کیا روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب خالد نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے، وہ اسے ہسپتال دیکھنے جا رہا ہے، ساتھ سیف بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر صاحب وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ سیف کو ساتھ لے کر جب وہ شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پہ مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پرسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جس میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ سیف نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی بہت کم آتے ہیں اس کے وارث، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ سا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ خالد بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر نہ روشنی کرنا۔ سیف ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا، ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ پانی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی، پتھر کی سیل اس نے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے خالد کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی کو قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، صلاح الدین تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھریں گے؟ ہمارے بچوں کا، ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر سیف خالد بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پہ رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر سے پہ ڈال دی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ خالد اب تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کاندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سی بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سی محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی کے 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک اسٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائڈ پہ لٹکا دیا۔ جب وہ سیف کے گھر کے پاس آئے تو سیف اتر گیا۔ تب خالد نے کھوپڑی سیف کو پکڑا دی۔ پہلے تو سیف ڈرتا رہا، مگر جب خالد نے اس سے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا،
میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ سیف یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا، اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ گھبرا کے بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی سے معلوم ہو گیا اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کے آ گرا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ بچے کو دوا دی گئی تھی۔ اس میں سکون کی دوا شامل ہونے کی وجہ سے وہ جب سونے لگا تو اس کو سیف کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ خالد اور اس نے چونکہ مردے کی کھوپڑی نکالی تھی قبر سے، تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے اس کے سر پر، تو کیا یہ کوئی عذاب یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر خالد کا فون آنے لگا۔ خالد نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خبر معلوم کی۔ تب ہی سیف نے اس کو اپنا خیال بتایا۔ ہو سکتا ہے مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جب ہی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ خالد یہ سن کر بہت ہنسا۔ ارے بابا، یہ 4G اور 21ویں صدی ہے، یہاں پر روحیں وغیرہ انتقام نہیں لیتی۔ ویسے یہ بھی ہو سن 1800 کا زمانہ تو نہیں ہے جہاں تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب سیف صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو اگر کسی وجہ سے وہ مر گیا دیکھ کر ہسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ ہا ہا ہا۔ خالد سیف کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اسی ساخت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ خالد کو یہ کیا معلوم تھا کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کہے جا رہا تھا، تقدیر بہت جلد ان کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائے ڈاکٹر سیف، کل ملیں گے، میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سیف نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں، بھلا جو آج زمانہ چل رہا ہے، اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر؟ سیف کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، پھر اس نے ایک ہاتھ آگے کر کے یہ دیکھنے بنا ہی اس سخت خراب موسم میں کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی ہوئی آواز نے سیف کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں سیف کے بڑے بھائی کی آواز جب آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ سیف جلدی اٹھو۔ گہری نیند سے جاگے سیف کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت مزید خراب تو نہیں۔ بھیا، کیا وسیم ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وسیم ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، خالد کی طرف جانا ہے۔ خالد کی طرف؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ سیف، زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو خالد کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون ہی آف کر دیا۔ تب انہوں نے ہم کو ایمرجنسی اطلاع دی، خالد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم سیف کے اوپر گرا دیا۔ خالد کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی، خالد رات کمرے میں سویا تھا،
کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی، تو اس کے دونوں بھائیوں اور ابا اس کے کمرے میں جب گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر خالد کے سر پر لگا ہوا ہے، اور بیچارہ خالد سوتے میں ہی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے کہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ سیف نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی ڈولنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہ بات ہی چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخر کار اس نے اپنا انتقام خالد سے بھی لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ خالد کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی اور وہ دنیا چھوڑ گیا، مگر مردہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جب سیف کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا تھا، کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں، خالد کا جنازہ بھی اس کی قبرستان میں گیا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا، اور اس کی قبر بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں خالد اور سیف ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ خالد کے جنازے پر سیف کو تو نہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ خالد کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی، مگر صدمے سے گمسم سیف اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی تو ٹھیک اسی جگہ تھا، یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی نکال کر لائے تھے۔ خالد کی موت کے 3-4 دن بعد سیف کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سی نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائک اسٹارٹ کی، گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہا ہے۔ سیف کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ کھوپڑی دیے جائے اور 3-4 دن تک آ کر خالد کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پاک پڑھے۔ گورکن جیسے ہی اس کو ملا، پہلے تو اس نے خالد کی المناک موت پر بے پناہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر جب سیف نے اس کو کھوپڑی رات کو قبر میں سے کھول کر اس میں رکھنے کا کہا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ تو آپ کو میڈیکل کے کاموں میں چاہیے تھی، آپ کیوں واپس رکھنی ہے؟ سیف نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کو اب کالج والوں نے اپنے پاس سے انسانی ڈھانچے کے حصے دے دیے ہیں، تو اب یہ اس کو درکار نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو خالد یاد آیا کہ اس منحوس کھوپڑی نے اپنا انتقام لیتے ہوئے اس کو بھی اسی قبرستان میں پہنچا دیا ہے جہاں سے وہ چند دن پہلے اپنے قدموں پہ چل کر ہنستا مسکراتا کھوپڑی لے کر واپس گیا تھا۔ صاحب، گورکن کی آواز سے وہ دنیا میں واپس آ گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کھوپڑی واپس رکھ رہے ہیں۔ یہ تو خالد صاحب کے بار بار کہنے اور واقفیت کی وجہ سے میں نے نکال کر دی تھی، ورنہ ایسا کرنا بہت گناہ ہے۔ مردہ ابھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے صلاح الدین، تم یہ کھوپڑی والا تھیلا اور یہ رکھو 500 روپے۔ تم آج ہی رات کو قبر کھول کر اس کو اندر رکھ دینا، اور میرے نمبر پر اس مردے کے پاس رکھ کر ایک تصویر بنا کر مجھے ارسال کر دینا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اوکے صاحب۔ گورکن نے تھیلا اور 500 روپے پکڑے اور ان کو اپنی بائک بیٹھک کی الماری میں رکھنے چل پڑا۔ ادھر سیف قبرستان کے مین گیٹ پر کھڑی اپنی بائک کو سٹارٹ کر کے جب واپس مڑنے لگا تو اسے ایک قبر کا کتبہ نظر آیا، جس کو دیکھ کے اس کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ بالکل نئی قبر پر لگے کتبے پہ لکھا تھا، خالد اظہر ولد اظہر شیخ، تاریخ کی وفات 28 جولائی۔ یہ تازہ قبر کھوپڑی کے انتقام کا ثبوت تھی۔ تو دوستو، آج کی کہانیاں آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔